نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا دین، اس کی پسند اور جو معیار ہونا چاہیے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس دین کی رونمائی اور روشناسی جس چہرے مصطفیٰ کی ضیاء پاشیوں سے ہوئی ہے، ان کی آنکھوں میں، ان کی سوچوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے کردار میں، ان کے اخلاق میں، تو یقیناً یہی کہنا ان کے لیے معیار حق ہے جو کملی والے نے فرمایا کہ یہ جو میری صحبت والے ہیں انہیں اپنی نظر سے نہ دیکھو، کملی والے کے تعلق سے دیکھو۔ تمہاری نظر میں میل آ سکتی ہے، تمہاری نظر میں خرابی آ سکتی ہے، تمہاری سوچ میں گندگی پیدا ہو سکتی ہے، تمہاری نیت میں بھی فطور آ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا سوچنے کا جو لیول ہے وہی نہ رہے۔ اس لیے جب بھی نبی والوں کو دیکھو تو نبی کے تعلق سے دیکھو، نبی کے عاشقوں کو دیکھو تو نبی کے عشق سے دیکھو، نبی کے متوالوں کو دیکھو تو نبی کے تعلق سے دیکھو۔ اور وہ تعلق خود کملی والے نے بیان کر دیا، فرمایا ایک ستارہ وہ ہے جو تم روز چڑھا ہوا دیکھتے ہو پھر وہ غروب ہو جاتا ہے، ایک سٹار وہ ہے جو کسی جنرل کے کندھوں پر لگتا ہے، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس سٹار کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ایک سٹار وہ ہے جو آپ کو امتحانات میں اعلیٰ مقام درجات ملنے پر دیے جاتے ہیں، وہ بھی وقت کے ساتھ بلا دیے جاتے ہیں، لیکن فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میری صحبت کو پایا، اور جن کے لیے میں شہر علم ہوں، آنا مدینۃ العلم، اور جن کے لیے آنا مدینۃ الحکمت ہے، جو مجھ سے سیکھے ہوں گے، جنہوں نے مجھ سے پایا ہوگا، جنہوں نے مجھے آزمایا ہوگا، جنہوں نے میری محبت کا دم بھرا ہوگا۔ اور محبت کرنے والے یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معیار محبت کیا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ یہ تو ایسے دیوانے تھے کہ کملی والے آقا وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا، ہر پانی کے قطرے کو سمیٹ لیا جاتا ہے، ہاتھوں میں لے لیا جاتا ہے، آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے، چہرے سے لگا لیا جاتا ہے، دھاڑیوں سے لگا لیا جاتا ہے، سینوں سے لگا لیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی، اس کی وجہ بھی تو یہی ہے نا کہ عاشقوں کے ہوتے ہوئے کملی والے کی نسبت والی کوئی چیز زمین پر کیوں گرے، بے ادبی کیوں ہو؟ وہ شفا کا باعث بنتی ہے، وہ برکت کا باعث بنتی ہے، وہ نور بنتی ہے، وہ سرور بنتی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی، اسی لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویسے تو ہر اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اور کسی عاشق نے جو ترجمہ کیا اس نے یہی بات تو کہی، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پہ، اور بندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ اور یہاں تو چنگا کون ہے، اچھا کون ہے، جسے سب اچھوں سے اچھا کہیے، وہ ہمارا نبی ہے جسے اللہ نے ساری کائنات میں برتری عطا کی، وہ ہمارا نبی ہے۔ اس نبی کو دیکھنا، اس نبی کی محبت میں فدا ہونا، اس نبی کی محبت میں قربان ہونا، اب یہ بھی
کمال بات نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجام مبارک فرماتے ہیں، اور جو آپ کے منہ مبارک سی داڑھی کے بال، سر کے بال آپ کے سر سے علیحدہ ہوتے ہیں، صحابہ ان بالوں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اگر خالد جنہیں سیف اللہ کہا جاتا ہے، خالد بن ولید ایک جنگ میں جب یہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی، ان کی ٹوپی گر جاتی ہے، وہ تلوار نعام میں ڈال لیتے ہیں اور نیچے اتر کر اس ٹوپی کو اٹھا کر چوم کر آنکھوں سے لگا کر پھر سر پر پہن لیتے ہیں، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے فتح کی اور نصرت کی کیفیات کے ساتھ، تو مشیران سالار آپ سے کہتے ہیں کہ حضور والا یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے بات، آپ صفحہ سالار ہیں، اگر خدا نہ خواستہ جب آپ نے جنگ روک کر نیچے اتر کر ٹوپی اٹھائی تھی، کوئی آپ پر تیر چلا سکتا تھا، کوئی آپ پر تلوار چلا سکتا تھا، اور آپ کی شہادت کے نتیجے میں پورا پانسا جنگ کا پلٹ سکتا تھا، آپ نے فرمایا نادانو اس ٹوپی کی وجہ سے تو جنگ جیتتا ہوں، تمہیں نہیں پتا اس ٹوپی کے اندر کملی والے کا منہ مبارک موجود ہے۔ دوستو یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں پھر اللہ یہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم۔ کسی کی گارنٹی کوئی دیتا ہے، کسی کی ضمانت کوئی دیتا ہے، اللہ ان کی ضمانت دے رہا ہے، یہ جو نبی والے ہیں، یہ جو رسول والے ہیں، یہ جو کملی والے کے مت والے ہیں، یہ جو نبی کے دیوانے ہیں، اور ان کی دیوانگی کا عالم کیا تھا، سانپ ڈستا رہا اور صدیق اکبر نبی کو دیکھتے رہے، ان کی دیوانگی کا کیا عالم تھا، سورج ڈوب گیا اور علی کی نماز قضا ہو گئی، پر علی نے نبی کو دیکھنا نہیں چھوڑا، اور یہ تو نبی کا پھر کمال ہے نا کہ ڈوبے سورج کو یوں اشارہ کر کے واپس بلا لیا، اور علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرمایا علی یہ سورج واپس آ جائے گا۔ تو یہ صحابہ کا معیار تھا، اور یہی وجہ ہے صحابہ ہر دور کے لیے ہے۔ اب دیکھیں لفظ صحابی پر غور فرمائیں، اس کا ترجمہ ہے نبی پاک نے فرمایا میری صحبت والے، لیکن آج 1400 سال کے بعد بھی ہم انہیں صحابی ہی کہہ رہے ہیں۔ نبی کی صحبت کا یہ تسلسل دیکھیے، 1400 سال کے بعد بھی ہم بھی ان کو صحابی کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کی صحبت ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس صحبت کو نبی پاک نے بیان کیا، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا یہ تم عام نہ سمجھنا، یہ تمہارے علم کے معیار سے بلند لوگ ہیں، تمہاری عقل کے معیار سے بلند لوگ ہیں، تمہاری سوچ کے معیار سے بلند لوگ ہیں، ان کے بارے میں رائے نہ دینا، ان کے بارے میں کمزور بات نہ کرنا، ان کے بارے میں نقائص نہ نکالنا، فرمائے ان کو نبی کے پیار نے ہر نقص سے پاک کر دیا۔ اب نبی ہوتے ہیں معصوم، یاد رکھیے گا یہ بات، جتنے نبی ہیں وہ سب معصوم ہیں، ان کی فطرت میں ہی یہ کیفیت پیدا کر دی گئی، یہ گناہ ان کے پاس سے ہی نہیں گزرتا۔ اب جو نبی کی صحبت والے ہیں وہ ہیں محفوظ، بالکل وہی سچویشن ہے، اللہ ان کو محفوظ کر دیتا، وہ معصوم ہیں، نبی معصوم ہیں، اور نبیوں کے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ محفوظ ہیں، اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ جو میری صحبت والے لوگ ہیں، یہ جو میرے پیار والے لوگ ہیں، یہ جو میرے دیدار والے لوگ ہیں، یہ جو میری بارگاہ میں زان و ادب طے کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو میرے دیدار میں مست رہ کر مجھ سے قرآن سیکھنے والے لوگ ہیں، مجھ سے ایمان لینے والے لوگ ہیں، میرے پیار پر تن من دھن کی بازی لگانے والے لوگ ہیں، انہیں اپنی عقل کے معیار پر نہ تولنا، یہ تمہارے معاملے سے بہت آگے کی بات ہے، ان کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لو، نقش کر لو۔ کیا فرمایا؟ ان کی اقتدا جو ہے، ان کے ساتھ نسبت غلامی جو ہے، آپ ایک دفعہ الفاظ پہ پھر غور کیجئے گا، اصحابی کالنجوم، اب ستارہ تو ڈوب جاتا ہے نا، لیکن اسی کلام کے آخر پہ فرمائی یہ ڈوبنے والے نہیں،
صرف ڈوبنے والے نہیں ہیں بلکہ تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان کو مانو اور اس طرح مانو جیسے کملی والے نے بیان کیا ہے۔ فرمایا بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جیسے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو، امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کچھ کریں گے نا۔ امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، آپ اس سے پہلے چلے جائیں تو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ اس سے پہلے اٹھ جائیں، نہیں ہوگا۔ تو اقتدیتم، حالانکہ یہاں محبت کا ذکر بھی ہو سکتا تھا، ان کے ساتھ تعلق کی بات، یہاں کمال بات اللہ پاک کے پاک نبی نے فرمائی، اقتدیتم، تم نے ذرا برابر آگے پیچھے نہیں ہونا، ان کی اقتداء میں رہنا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے۔ 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی نے صدیق اکبر کی محبت کا دم بھر لیا، اگر کسی نے فاروق اعظم کی محبت کا دم بھر لیا، اگر کسی نے عثمان غنی کی محبت کا اظہار کر دیا، اگر کسی نے مولا علی کی شان کو تسلیم کر لیا، کسی نے حسن پاک کو مان لیا، کسی نے حسین پاک کو مان لیا، کسی نے بلال کی آذان کو آذان بلالی سمجھ کر اپنا لیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ محروم رہے گا بلکہ اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو ہدایت کا تعلق ہے اللہ سے۔ اللہ نے ہدایت کا نور دیا نبی کو، نبی کی نسبت نے انہیں ہادی بنا دیا۔ ہادی ہدایت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی کے اصحاب کی شان کو یوں بیان کیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور بات ختم نہیں کی، فرمایا وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ تو اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ اللہ ان کو راضی کرے گا، اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان کو راضی کرے گا۔ اب جب ہم سیرت صدیق اکبر پڑھتے ہیں، سیرت فاروق اعظم پڑھتے ہیں، سیرت عثمان غنی پڑھتے ہیں، سیرت مولا علی پڑھتے ہیں، سیرت بلال پڑھتے ہیں، سیرت حسن و حسین پڑھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے یہ سیرت ہے کیا۔ اب اس سیرت کے بارے میں بہت سارے اصحاب کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، لیکن چونکہ بہت ذکر ہوتا ہے اس لیے میں اسی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ فرمایا الحسین منی، یہ صرف خون کی وجہ سے نہیں کہا۔ حضرت سلمان فارسی وہ کوئی اہل بیت میں سے تو نہیں تھے خون کی وجہ سے، کہ خون تھا تو اہل بیت، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرما دیا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے۔ خون کی نسبت نہیں تھی، جب نبی نے کہہ دیا تو ہو گئی۔ یہاں تو نبی کے کہنے کی بات چل رہی ہے نا، یہاں تو نبی نے جو کہہ دینا ہے وہی اللہ کا فرمان بن جانا ہے، اور نبی کہتا ہی ہوئے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ کہتا ہے وہ نبی کرتا ہے، وہی کہتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو دوستو ہمارے سامنے ایک منزل ہے، اور یہ کیوں اس بات پر ہم اصرار کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک چھوٹی سی بنیادی جو خامی ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صحابہ اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ تو صحابیت کا جو مقام ہے، جو اہل بیت کی رگوں میں خون رسول ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ عزت والا ہے۔ اس عزت کا بھی کملی والے نے بیان کیا، فرمایا کہ زکوٰۃ اور صدقات ہم پر نہیں ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تمہارے مال کی جو زکوٰۃ ہے، جس نے تمہارے مال کو پاک کیا، وہ ہم کیوں استعمال کریں گے؟ اور پھر وہ تو ہماری امت کے غرباء کے لیے ہے۔ تو یہ خصوصیت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے لیے ہے، لیکن صحابیت کا جو معیار ہے اور شان ہے، جب ہم مولا حسن کو دیکھتے ہیں نبی کی اہل بیت میں، ان جیسا کوئی نہیں۔
اور جب ہم دوسری طرف ان کو اصحاب رسول کے جرمن میں دیکھتے ہیں تو ان کا معیار یہ ہے کہ شہادت امام علی پاک کے بعد پوری امت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس کشتی کو کنارہ اگر کوئی دلوا سکتا ہے تو وہ علی کا بیٹا دلوا سکتا ہے، وہ حسن دلوا سکتا ہے۔ انہیں خلیفہ اتفاق رائے سے منتخب کیا گیا، اور دنیا حکومت میں، پوری دنیا میں جو حکومتیں بنتی ہیں، اقتدار پر آنے والا کبھی اپنے ہاتھ سے اس تعلق کو توڑتا نہیں ہے، لیکن امام حسن پاک نے امت کی دستگیری کرنے کے لیے، نبی کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے یہی کہہ دیا کہ اب اس خلافت کو اگر میں نے اپنے پاس رکھا تو امت ٹوٹ جائے گی۔ ایک حسن پاک نے خلافت کیا چھوڑی، امت ٹوٹنے سے بچ گئی۔ تو ناظرین، آج ہم تاریخ کے ایک دورائے پہ کھڑے ہیں جہاں بہت غلط فہمیاں ہیں، بہت کلمہ پڑھنے والوں میں بہت کمزور باتیں کی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، تو جیسے وہ ممکن ہوا نا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آقا حسین کو سوار دیکھا تھا، وہ یزید کے ساتھ کھڑے تھے، فضائل حسین کو جانتے تھے، لیکن ایک فرمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے۔ اور آج بھی اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو آپ صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں تو انت مشرک، اب اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اندر منہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں، حاضر شرک، اس کی بھی سمجھ مجھے آج تک نہیں ہے۔ اس میں شرک کا عمل کون سا ہے؟ اور خاص کر جب آپ حضرات جاتے ہیں آستانوں پر، مزاروں پر اور صاحب مرگ کی قبر پر، تو میں کوئی بندہ آپ میں سے ایسا نہیں میں نے دیکھا، ملا مجھے نہیں آج تک، کہ جس نے یہ کہا کہ میں کسی اللہ کی قبر پر گیا ہوں، یعنی بالکل پورا مزاج ہی دین کے خلاف ہے۔ اب جو اللہ ہے اس کی تو کوئی قبر ہی نہیں، تو جو قبر والے ہیں ان کو آپ اگر کوئی جا کر سجدہ بھی کر لیتا ہے تو تعظیم سے کرتا ہے، تو حرام ہے۔ حرام اور شرک میں تو فرق ہے۔ تو یہ چونکہ آج کی گفتگو نہیں، اس لیے میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی شان الوہیت میں کسی اور کو ویسا سمجھنا، یہ شرک ہوگا۔ یا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ بھی شرک ہوگا۔ یا کسی کو معبود سمجھنا، یہ بھی شرک ہوگا۔ اگر آپ کسی کی تعظیم اللہ کا بندہ سمجھ کر رہے ہیں تو یہ شرک نہیں، یہ حرام ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ راہ حق سے ہٹ جائیں گے۔ آج جب میں اس ماحول کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے، حضور کا یہ فرمان بالکل برحق نظر آتا ہے۔ جہاں تک اللہ والوں کا تعلق ہے، جہاں تک اصحاب رسول کا تعلق ہے، جہاں تک آل رسول کا تعلق ہے، ان کے بارے میں جو کملی والے نے ارشادات فرما دی اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اختلاف کرنے کی۔ یہ حقائق ہیں، انہیں حقائق پر ہم نے رہنا ہوگا۔ اور یہ بھی بات سمجھیے گا، جب کوئی خلیفہ وقت منصب خلافت پر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے اختلاف کرنے والا، اس سے علیحدہ ہونے والا، اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا، وہ مجرم بن جاتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح نصیب ہوئی
تو آپ نے انہیں ماں کی طرح عزت دے کر مدینہ شریف میں بھیج دیا، اور ان کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اور بعد میں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ یہ منافقین تھے اور یہ خارجی لوگ تھے جنہوں نے یہ اختلافات پیدا کی۔ تو حضرات، خواتین، تکبیر ٹی وی آپ کے لیے ایسے مضامین پر مبنی باتیں آپ تک پہنچاتا ہے، اور ہم جو نوکر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہماری بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ باتیں آپ سے کریں جو دین سیکھنے کے لیے ضروری ہیں، دین کو جاننے کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، دین ہمارا دین فطرت ہے، اس کو جب بھی آپ فطرت کے خلاف چلانے کی کوشش کریں گے آپ پھنس جائیں گے۔ جب تک آپ، اب میں ایک آخری مثال دیتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضائے وضو چمکیں گے قیامت کے دن، اور احادیث میں یہ بات موجود ہے، دونوں ہاتھ، چہرے اور دونوں پاؤں۔ اس کی مثال دی گئی پانچ کلیان گھوڑا، یعنی ایک ایسا گھوڑا جس کا منہ بھی سفید ہو اور چاروں پاؤں پر بھی سفیدی کے نشان ہوں، تو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ تو اعضائے وضو، ہاتھ بھی، چہرے بھی اور پاؤں بھی قیامت کے دن چمکیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے ہی امتی ہیں، پھر میں نے یہی کہنا ہے مولا یہ میرے ہیں، آواز آگئی جو تیرے ہیں وہ سب میرے ہیں۔ اب آپ بتائیے گا نا کہ یہ جو ایک ہی بات سمجھ لیں، یا ایک ہی بات سے آپ دین کو سمجھیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، تو آپ جہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں گے، جہاں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنے لگیں گے یا اس میں سے کمی کرنے لگیں گے، یا جھوٹی روایات بیان کریں گے، یا جھوٹی حکایات بیان کریں گے، یا صرف تاریخ بیان کریں گے، جہاں قرآن آ جاتا ہے وہاں تو حدیث کو بھی اس کے سامنے آپ نہیں پیش کر سکتے۔ تو آپ غور کیجیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جن کی گارنٹی اور ضمانت کو اللہ دے رہا ہے، تو میں دعا گو ہوں پوری ٹیم کے لیے۔ ہمارے باہو پروڈکشن کے ساتھی بڑے پرجوش ہیں، دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ یہ جس سفر کے سپاہی بن چکے ہیں، بہت سارے کام تو ویسے ہی ان کے سیدھے ہو جائیں گے، ہو گئے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ تکبیر ٹی وی اور دیگر تمام وہ لوگ جو ہمارے اس پروگراموں میں حصہ دار ہیں، اللہ کے حضور کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور یہ محفلیں جاری رہیں، اور ان محفلوں کا نور لوگوں کے دل تک پہنچتا رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔